اب میں سوال کروں گی اتنی ساری تمہید باندھنے کے بعد ارم ضیاء صاحبہ سے کہ کسی کے گھر جا کے عیادت کرنا یا ہسپتال میں جا کر اس کا حال احوال پوچھنا، کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریما جی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں پہ انسانوں کے حقوق رکھے ہیں، اور اللہ کو اپنے وہ بندے بہت عزیز ہیں جو اللہ کی عیال کا یعنی کہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کے بندوں کا خیال رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بندوں کے لیے جس نے ان کی عیال کا خیال رکھا جنت کو سجانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں، جیسے کہ آپ نے بھی خود فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو در حقیقت وہ جنت کے باغوں میں سے سرکار علیہ السلام کی جو حدیث کا مفہوم ہے پھل چنتا رہتا ہے جتنی دیر وہ عیادت کرتا رہتا ہے، اور اس کی عیادت اگر اللہ رب العزت کو پسند آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیاں لکھتے ہیں۔ اب گھر کے دوسرے آداب ہیں، ہاسپٹل کے دوسرے آداب ہیں۔ کبھی کبھار ہمارا کوئی جان پہچان والا، کوئی عزیز و اقارب یا کوئی ہم سے بہت عزیز ہوتا ہے اور وہ ہاسپٹلائز ہوتا ہے اور ہم وہاں جا رہے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹرز اگر کہتے ہیں کہ آپ ابھی نہیں مل سکتے تو سم ٹائم وی کریٹ میس کہ نہیں مجھے ملنا ہے، مجھے دیکھنا ہے۔ لیکن اسپتال کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، آپ کا وہاں صرف جانا بھی، اور اس مریض سے اگر آپ کی نہیں بھی ملاقات ہو پا رہی، اف ہی اور شی از ان ICU، آپ اس کے گھر والوں کو تسلی اور تشفی دے رہے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی مقبول ہو رہا ہے، کیونکہ جو بھی عزیز اندر جائے گا وہ اندر اس کو بتائے گا ضرور کہ آپ کا حال پوچھنے فلاں شخص آیا تھا۔ اور ارم صاحب اس پر بھی روشنی ڈالی گا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں کہ فلاں بیمار ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھی بہت رش ہوگا، بعد میں اس کی مزاج پرسی کر لیں گے، تو کبھی ایسا نہیں آپ کو محسوس ہوتا کہ شاید کوئی انتظار کر رہا ہو کہ وہ مجھے پوچھنے آئے گا، اور اس کے ملنے سے بھی اس کی بیماری کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے؟ بالکل ریما جی، اکثر ہماری زندگی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا چہرہ دیکھ کر ہم اپنی بیماری بھول جاتے ہیں، جن کے آنے سے ہم کو بے انتہا خوشی ملتی ہے۔ اور انسان جب بیمار ہوتا ہے نا تو اس کو ضرورت ہوتی ہے اپنے انہی یار دوستوں کی جن کے ساتھ وہ بڑا ہنسا تھا، اپنے انہی گھر والوں کی جن کے ساتھ اس نے ٹائم اسپینڈ کیا تھا۔ اور کسی بھی کام میں دیر نہ کیا کیجیے، یہ مت سوچیں کہ رش ہے کل چلا جاؤں گا، اللہ نہ کرے اگر کل نہ آ پائے، کیونکہ آپ دو چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم صبح کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہو تو اللہ رب العزت کے حکم سے 70,000 فرشتے تمہارے لیے شام تک دعا کرتے ہیں، اور جب تم شام کو کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہو تو 70,000 فرشتے صبح تک تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ آپ اس دعا سے محروم رہ جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کرواؤ، کیونکہ مریض اللہ سے بہت نزدیک ہوتا ہے۔ تو اگر آپ دیر کریں گے، آپ نہیں جائیں گے، ایک تو وہ مریض انتظار میں مبتلا ہوگا، دوسرے آپ بھی ان چیزوں سے محروم ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ گھر میں آئے ہیں تو سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ گھر والوں کو وہ موقع نہ دیں کہ وہ بیچارے آپ کے لوازمات میں لگ جائیں کہ آیا ہے تو چائے پانی کھانے کا انتظام ہو۔ ان کو اس بات کی تسلی دیجیے کہ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں مجھے وہ کرنے دیں۔ مریض کے ساتھ بیٹھ کے چاہے وہ جس حالت میں بھی ہو، اس کو اللہ رب العزت کی ذات اقدس پہ یقین کامل دلوائیے کہ اللہ انشاءاللہ تعالی العظیم آپ کو بہترین شفا سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت راستے آسان کرے گا، اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہنستے کھیلتے ہمارے درمیان دوبارہ آ جائیں گے، کیونکہ امید زندگی ہے، اور جس کی امید بندھی ہوئی ہے وہ زندہ ہے۔ امید کبھی نہیں توڑنی چاہیے۔ بہت پیاری بات آپ نے کی، اور یہی کہوں گی کہ دوسروں کے لیے امید کا باعث بنتے رہیں، کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی انداز سے دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرتے رہیں۔ سبب میں ارم صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ایک رواج ہے ہمارے ہاں کہ ہم جب کسی کی شادی میں یا خوشی میں جاتے ہیں تو ایک سلامی کی صورت میں ہم ایک چھوٹا سا لفافہ ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو اس انداز سے بھی ہم اس کی مدد کرتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم بھی ہو کہ اس وقت ان کے بہت زیادہ اخراجات ہو رہے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ میرا دوسرا سوال بھی ہے کہ اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کے اوپر ایک تو غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، اس کے بعد وہ جو مہمان آتے ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی انہی کو کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ اس روایت کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کیا کہیں گی آپ؟
रीमा जी, कुछ ख़ानदान, कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं कि जिन्होंने इस रिवायत को बरकरार रखा हुआ है कि उनके दोस्तों में, अज़ीज़ व अक़ारिब में जब कोई बीमार होता है शख़्स, तो वो इस तरीके से उनकी इमदाद करते हैं कि ख़ामोशी से उनके घर पे रखाते हैं या उनके हाथों में दे देते हैं, और वो सदक़ा जारिया होता है और कर्ज़ हसना होता है कि जिसे वापस करने की आपको ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये चीज़ आम हो जाए, देखें, खुशी में तो सब साथ होते हैं, असल साथ तो वो है कि जो गम में निभाए। तो हमारे यहाँ ऐसी नौबत ना आए कि बीमार के साथ जो लोग हैं वो कर्ज़ मांगने लगें। तो कर्ज़ मांगने से बेहतर है कि आप कर्ज़ हसना दें, क्योंकि ये कर्ज़ आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दे रहे हैं। तो इसमें एक उस शख्स का भी फ़ायदा हो रहा है जिसका पेशेंट हॉस्पिटल में मौजूद है, अल्लाह भी आपसे राज़ी हो रहा है, और वो कर्ज़ आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वापस करेगा। तो इसके तो बेइंतहा फ़वाइद हैं। अगर मेरे सुनने वाले भाई बहन इस रिवायत को शुरू कर दें तो माशरे की खूबसूरती बहुत बढ़ जाएगी। और आपने जो दूसरी बात बोली, ये वाकई एक अलमिया है हमारे यहाँ। पहले हम अपने बचपन में देखते थे कि किसी के घर फौतगी हो जाती थी तो चाहे मोहल्ले वाले हों, रिश्तेदार हों, अमीर हों, गरीब हों, उनके एक एहसास ज़िंदा था। वो ये सोचते थे कि ये इस वक्त गम की हालत में है। तो वो जो एक बात हम सुनते थे ना कि चूल्हा नहीं जलेगा, इसकी कोई तारीख़ में हमें वो नहीं मिलती, लेकिन आप ये देखें वो सब जमा होके उनके दिल के दुख को कम करने की कोशिश करते थे और उनके साथ हाथ बटाते थे कि खाना पीना ले जाते थे, चाय ले जाते थे। अब सब लेकर आते थे, जो मौजूद हैं वो भी उसमें से ज़ाहिर कलमा पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, तो खाते पीते, तो घर वालों को भी ज़बरदस्ती खिलाया जाता था, ख्याल जी। रखा जाता था। और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह मुझे जो रीमा जी लगती है वो ये कि ज़मीर ज़िंदा थे। और आजकल यही हिसाब है कि एक नींद है जो रात भर नहीं आती, और एक ज़मीर है जो हर वक्त सोया रहता है। तो जब ये ज़मीर सोया रहेगा तो हम इस एहसास को कैसे पैदा करेंगे? बस यही हमने कोशिश करनी है कि हमारा ज़मीर ना सोए।